السلام علیکم۔ شاید وہ میری منتظر تھی، کیونکہ جھیل کنارے اس کا گھومنا اس بات کا غمازی تھا کہ وہ کسی کی منتظر ہے۔ میری خوشی دوبالا ہوتی جانے لگی، پاؤں میں قدرتی طاقت بڑھنے لگی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ سے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری سانسیں مہکتی جانے لگی ہوں۔ آگے میرے شہزادے۔ تو ڈیئر فرینڈس، یہ سٹوری ہم نے یہاں تک چھوڑی تھی، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد کہانی کچھ اس طرح سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ میں تمہاری ہی منتظر تھی، اس نے اپنے چہرے پر گرے لمبے بالوں کو ہٹاتے ہوئے کہا۔ اس کی ان الفاظوں نے میرے جسم میں نئی روح پھونک دی۔ آپ کو کیسے معلوم تھا کہ میں یہاں آؤں گا؟ میں نے کچھ نروس اور کچھ چھینکتے ہوئے کہا۔ میرے دل نے گواہی دی تھی کہ وہ مجھے جھیل کنارے ضرور ملے گا۔ او تو آپ کا دل گواہیاں دینے لگا ہے، میں نے اس مرتبہ پیار بھرے لہجے میں کہا۔ وہ مسکرا دی۔ ہاں میری جان، میرے دل نے جن چیز کی طلب کی ہے وہ مجھے ضرور ملی ہیں۔ میں اس کی بات پر اچھل پڑا اور کہا، آپ نے میری طلب کی تھی؟ ہاں، شدید طلب، اس نے دوپٹہ کا پلو انگلیوں میں دباتے ہوئے کہا۔ مجھے اس کا شرمانا محسوس کر گیا۔ جی چاہا کہ وہ یوں نہیں ہمیشہ اور سدا کے لیے میری سامنے اسی طرح مسکراتی رہے، شرماتی رہے، اور میں اس کی ان اداؤں سے اپنی سانسوں کو مہکاتا رہوں۔ اور پھر میں نے اس سے وہ تمام باتیں کہہ ڈالی جنہوں نے کئی دنوں سے مجھے بے چین و بیتاب کر رکھا تھا۔ میری محبت کا جواب تو مجھے پہلے ہی مل گیا تھا، لیکن حال دل اور بیتابی دل سنانا ضروری تھا۔ وہ مسکراتی رہی اور میں سناتا رہا، لیکن ایک دم میرے دل میں ایک وسوسے اور خوف نے جنم لیا۔ کیوں رات کی تنہائی میں حسین لڑکی کا تنہا مجھے اندیشیوں میں گرفتار کر گیا؟ تب میں نے پوچھ لیا کہ آپ کو تنہائیوں اور اندھیروں سے خوف نہیں آتا؟ میرے لفظوں پر وہ مسکرا دی۔ مجھے اندھیرے اچھے لگتے ہیں، جانتے ہو، دن بھر بابا گھر میں رہتے ہیں، کہیں باہر نکل نہیں سکتے، اور رات کو وہ چلے جاتے ہیں۔ ویسے بھی بابا نے مجھے دن میں نہ نکلنے کا حکم دے رکھا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تم اس وقت گھر سے نکلا کرو جب تمام بستی والے محو خواب ہوں، کوئی تجھے دیکھنے والا نہ ہو۔ میرے بابا میرے بے پناہ حسن سے خوف زدہ ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ اگر کسی نے مجھے دیکھ لیا تو پھر وہ ہمارے گھر کے چکر لگانا شروع کر دے گا، جیسے کہ آپ لگاتے ہیں۔ میں اس کی بات پر حیران رہ گیا اور خوش بھی ہوا کہ اس کی سوچیں اور میری سوچیں پوری طرح عکاسی کرتی ہیں۔ میں بھی یہی چاہتا تھا کہ اسے میرے علاوہ کوئی دوسرا نہ دیکھے، اور اس کی بھی خواہش تھی کہ وہ کسی اور کو دکھائی نہ دے۔ ویسے بھی میری جان، اندھیروں ویرانوں سے خوف کیسا؟ خوف تو دلوں میں ہوتا ہے، اندھیرے انسان کو کچھ نہیں کہتے۔ اس نے تمہیں اس لیے منتخب کیا ہے کہ تم بھی ویرانوں اندھیروں سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ مجھے کمزور دل انسان اچھے نہیں لگتے۔ میری خواہش تھی کہ میں اسے اپناؤں، اسے محبت دوں جو اندھیروں میں آگے بڑھا جائے۔ اس نے سچ کہا تھا، واقعی مجھے ویرانے، سنسانے اندھیرے خوف زدہ نہیں کر سکتے تھے۔ میں شروع سے خطروں کا کھلاڑی تھا، حالانکہ لوگ مجھے جن بھوتوں چڑیلوں کے قصے سنا کر اندھیروں سے خوف زدہ کرتے رہے تھے، لیکن میں نے کبھی ان کی باتوں پر دھیان نہ دیا تھا۔ لگتا ہے ماضی میں کھو گئے ہو، اس کی بات نے مجھے چونکا دیا۔ تم نے کیسے جان لیا کہ میں ماضی کی تصورات میں کھو گیا ہوں؟ میری بات پر وہ مسکرا دی اور بولی، میرے بابا نہ ہاتھ شناس ہیں نہ چہرہ شناس، بلکہ وہ انسان کی سانسوں کی گونج سن کر بتا دیتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ اور بابا نے اپنے علم کا کچھ حصہ مجھے بھی دیا ہے۔ کیا؟ میں چونکتے ہوئے بولا۔ مجھے یوں لگا جیسے اس نے میرے دل کی بات کہہ دی ہو،
کیونکہ مجھے بھی بچپن سے ایسے ہی علموں کی جستجو رہی۔ اس کا مطلب ہے کہ مجھے آپ کے بابا کی بھی غلامی کرنی پڑے گی تاکہ میں بھی ایسے علم حاصل کر سکوں۔ وہ میری اس بات پر ایک دم اداس ہو گئی اور بولی، جان، میں اپنے بابا کی فطرت سے بخوبی واقف ہوں۔ وہ میرے لیے نرم دل اور باقی سب لوگوں کے لیے سخت طبیعت رکھتے ہیں۔ بلکہ میں کہنے والی تھی کہ دن کی روشنی میں آپ کھنڈرات میں نہ آیا کریں۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ ہر رات آپ سے یہاں مل لیا کروں گی۔ آپ کی طرح میرے دل میں بھی بے چینی رہتی ہے۔ جب تک آپ کو دیکھ نہ لوں چین نہیں آتا۔ ویسے مہکتے تو آپ میرے سانسوں میں ہیں، لیکن آپ سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے۔ لیکن شہزادے، ایک بات بتاؤ، میرے لیے کچھ کر سکتے ہو؟ آپ کے لیے میں اپنی جان دے سکتا ہوں، زمانے والوں سے لڑ سکتا ہوں۔ وہ مسکرا دی اور بولی، بس جان، یہی چاہتی ہوں میں کہ آپ میرے لیے اتنا کچھ کر جائیں کہ بابا تم پر راضی ہو جائیں اور بن مانگے ہی میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دے دیں۔ کاش ایسا ہو جائے، میں نے کہا تو وہ مسکرا دی اور بولی، آپ کا دوست فیاض، بس آپ اس سے نہ ملا کریں، وہ اچھا انسان نہیں ہے۔ فیاض کا نام سنتے ہی میرے تن بدن میں آگ سی لگ گئی، کیونکہ میں اس کی فطرت سے بخوبی واقف تھا۔ تبھی میں نے کہا، بتاؤ کیا کہا اس نے؟ سہرش روحاں سی ہو گئی اور بولی، بس آپ اس سے ملنا چھوڑ دیں پلیز سہرش، بتاؤ تو صحیح اس نے کیا کیا ہے؟ آپ سے مجھے صرف بتا دو، پھر دیکھنا اس کا وہ حال کرتا ہوں کہ وہ تمام زندگی یاد رکھے گا۔ پلیز بتاؤ کیا کہا ہے اس نے؟ میں غصہ سے تپتے ہوئے بولا، کل صبح میں یہاں تمہارا انتظار کر رہی تھی کہ وہ کہیں سے چلا آیا۔ مجھے تنہا دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ہوس بھر آئی، چھپی بری شکل والا۔ میں نے اس کی منہ پر تماچا دے مارا، لیکن وہ نہایت بے غیرت ثابت ہوا، دھمکیاں دے کر گیا تھا۔ اس تھپڑ کا بدلہ ایسا لوں گا کہ تم اپنے آپ کو بھی منہ نہ دکھا سکو گی۔ سہرش کی باتوں نے میرے دماغ میں طیش بھر دیا۔ میں چیخا، اس کی یہ جرأت، اس کا ایسا حال کروں گا کہ یاد کرے گا۔ نہیں جان نہیں، آپ اسے کچھ نہ کہنا، خواہ مخواہ دشمنی پڑ جائے گی، بس اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ نہیں سہرش نہیں، میری خاموشی سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے اور تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ میری بات سن کر وہ مسکرائی اور بولی، شہزادے، اب میں جان گئی ہوں کہ میرا انتخاب غلط نہ تھا۔ میں نے کسی جرأت مند انسان سے محبت کی ہے، بہادر انسان کو چاہا ہے۔ اگر تم نے فیاض کو سبق سکھانا ہی ہے تو پھر تم اس کا قتل کر دو۔ کیا؟ سہرش کی بات پر میں لرزا۔ ہاں، میں نہیں چاہتی کہ اس کے درندے نما پنجے میری گردن تک پہنچے۔ مجھے اپنی سانسیں بہت پیاری ہیں، میں تمہارے لیے جینا چاہتی ہوں۔ وہ بات کرتے کرتے سسک کر رو پڑی۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا۔ تمہیں میں نے کہا ہے نا کہ میں تمہارے پیار میں بہت آگے نکل جاؤں گا، سو یہ کام میرے لیے اتنا اہم نہیں۔ اس ذلیل کو اب جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اچھا جان، اب میں چلتی ہوں، اتنی دیر میں کبھی بھی باہر نہیں رہتی۔ بس تمہارے پیار نے مجھے روک کے رکھا ہے۔ سوچتی ہوں کہ کتنی قسمت والے ہوں کہ تم میری زندگی میں آئے، ورنہ شاید زندگی تنہائیوں کی نذر ہو جاتی۔ کبھی کبھی تنہائیوں مجھے ڈسنے لگتی ہیں، اپنے آپ سے بھی بیزار ہونے لگتی ہوں۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی حسین جوانی دیکھ کر سوچا کرتی تھی کہ مجھے چاہنے والا کیوں نہیں ملتا، کوئی ایسا شخص جو میری اتنی تعریف کرے، میں نازاں ہو سکوں کہ واقعی میں بہت حسین ہوں، بہت دلکش ہوں۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنا آنچل لہرایا اور پگڈنڈیوں پر چڑھنے لگی۔ میں اس کا
پیار دل میں لیے اور فیاض کے لیے آتش انتقام لیے واپس چل پڑا۔ گلی کے نکڑ پر پہنچا ہی تھا کہ مجھے ایک دلخراش چیخ سنائی دی۔ میں تڑپ سا گیا۔ یہ چیخ سحرش کی تھی۔ راحت! یہ الفاظ لہراتے ہوئے میرے کانوں تک پہنچے۔ میں پاگلوں کی طرح واپس بھاگ پڑا، کھیتوں کو چیرتا ہوا قبرستان جا پہنچا۔ وہ قبرستان میں بے ہوش ملی، ایک قبر کے ساتھ خون میں لت پت تھی، سر سے فاروں کی مانند خون بہہ رہا تھا۔ سحرش! سحرش! میں نے تڑپتے ہوئے اسے تھام لیا اور اسے ہوش میں لانے لگا۔ میرے گلے میں مفلر تھا، میں نے اس مفلر سے اس کا سر باندھ دیا۔ بہتا خون رکنے لگا اور پھر اسے ہوش دلوانے لگا۔ اس نے دھیرے دھیرے اپنی آنکھیں کھول دیں، حسرت بھری نظریں میرے چہرے پر ڈالی۔ اس کے لب کپ کپائے، آواز لہرانے لگی، جان! جان! وہ یہاں ہی چھپا ہوا ہے۔ کون؟ کون؟ بتاؤ کون؟ میں نے آگ کی تپش نظروں میں لاتے ہوئے کہا، وہی آپ کا گھٹیا سوچوں والا دوست۔ سحرش کی زبانی فیاض کا نام سن کر میں آگ بگولا ہو گیا اور چیختے ہوئے بولا، میں اس بے غیرت اور ذلیل انسان کو نہیں چھوڑوں گا۔ کہاں چھپا ہے وہ؟ میں نے سحرش کو قبر کے قریب لٹایا اور قبرستان میں فیاض کی تلاش کرنے لگا۔ میں بالکل وحشی ہو چکا تھا، سر پر موت کا بھوت سوار تھا۔ میں چیختے چیختے اسے پکارتا جا رہا تھا کہ باہر نکل، ڈرپوک انسان چھپ بیٹھا ہے، باہر نکل، تیرے جسم کے ٹکڑے نہ کر دوں تب کہنا۔ میں اس کو تلاش کرتے کرتے پورا قبرستان چھان مارا، لیکن وہ مجھے کہیں بھی دکھائی نہ دیا۔ تب میں دوبارہ سحرش کے پاس آیا۔ وہ درد شدت سے کرا اور سسک رہی تھی۔ میں نے اسے حوصلہ دیا، تسلیاں دی اور کہا، جب تک میں اس خبیث انسان کو قتل نہ کر دوں گا چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ چلو آؤ، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آؤں۔ اتنا کہہ کر میں نے اسے اٹھایا اور کھنڈرات کی طرف لے گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ چارپائی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ دل کو ایک چوٹ سی لگی کہ میری جان نیچے زمین پر سوتی ہے۔ اس کا سر زیادہ نہ پھٹا تھا، اگر زیادہ پھٹ جاتا تو شاید زندگی ہار جاتی۔ میں مسلسل اسے دلاسے دیتا رہا کہ باہر سے قدموں کی آواز سنائی دی۔ اس نے آواز پہچان لی اور بولی، راحت دوسرے کمرے میں چھپ جائے، بابا آ گئے ہیں، اگر انہوں نے آپ کو دیکھ لیا تو قتل کر دیں گے۔ میں نے یہ سنا ہی تھا کہ دوسرے کمرے میں جا چھپا۔ ایک بھاری وجود والا انسان اندر کمرے میں آیا۔ سحرش نے سر پر دوپٹہ اوڑھ لیا، شاید وہ ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتی تھی کہ اسے شدید چوٹ پہنچی ہے، بہت گھبرائی ہوئی ہو۔ ایک بھاری بھرکم آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، چھت سے گر پڑی تھی۔ سحرش نے سفید جھوٹ بولا تھا، کیوں جاتی ہو چھت پر؟ کہا ہے کہ باہر گھوم پھر لیا کرو، لیکن تم میرا کہنا نہیں مانتی۔ اگر تمہیں کچھ ہو جائے تو؟ بابا اس کے سر کی چوٹ کو دیکھتے رہے اور سحرش کا دھیان میری طرف تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ باتوں کے دوران مجھے نکل جانے کا اشارہ کر رہی تھی۔ میں گری دیوار سے ہوتا ہوا باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن گھر نہ گیا، قبرستان میں ہی گھومتا رہا۔ میں جانتا تھا کہ فیاض یہیں کہیں چھپا ہوا ہے۔ رات بھر ایک کونا دیکھ لیا، لیکن اس رات کے آخری پہر میں گھر چلا گیا۔ گھر میں مکمل سکوت اور خاموشی تھی۔ میں بنا آہٹ کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے وہ قبرستان میں کہیں بھی نہیں ملا تھا، اتنی ڈھونڈنے کے بعد بھی۔ باقی رات سوچوں میں گزاری۔ اس کا زخمی چہرہ بار بار میری نظروں کے سامنے گھومتا رہا۔
محبتوں بھری یہ رات اذیتوں میں بدل گئی، آتش انتقام سے میرا دماغ پگھلتا رہا۔ رات کا ایک ایک لمحہ چیخ چیخ کر فیاض کا قتل کرنے کو کہہ رہا تھا۔ میں وحشت میں ڈوبتا پڑتا رہا، صبح ہونے کا منتظر رہا۔ اس خبیث نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا تھا، میرے پیار کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں اسے کسی بھی صورت میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ رات نے کٹنا تھا سو کٹ گئی۔ صبح سویرے ہی میں فیاض کے گھر جا پہنچا اور دروازے پر دستک دی۔ اس نے دروازہ کھولا، میری آتشی آنکھوں کی تاب نہ لا کر جھیم سا گیا۔ راحت، کیا بات ہے، تمہارا چہرہ اس طرح سرخ دکھائی دے رہا ہے؟ جی چاہتا تھا کہ اس کا گریبان پکڑ کر گھسیٹتا ہوا اندر لے جاؤں اور بالکل اسی طرح اس کا سر پھوڑ دوں جس طرح اس نے میری سحرش کا پھوڑا تھا، لیکن برداشت سے کام لیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا۔ ایک ڈراؤنا خواب دیکھا ہے میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایک بھیانک سائے کا ہاتھ اپنے گریبان تک پہنچتا دیکھا ہے۔ وہ مسکرا دیا۔ اف خدایا، تم نے تو اپنے چہرے پر اس قدر وحشت پٹکا رکھی ہے جیسے وہ بھیانک سایہ میرا ہی تھا۔ بہرحال اپنا موڈ درست کرو ورنہ میں خوف سے بے ہوش ہو جاؤں گا۔ اس کی بات پر میں مسکرا دیا اور پھر چند لمحات ٹھہرنے کے بعد واپس گھر چلا آیا۔ اس سے کسی قسم کی بات نہ کی، صرف دیکھنے گیا تھا کہ وہ کس روپ میں ملتا ہے۔ دن اپنے کام میں گزار دیا، بار بار دھیان رات والے مواقع کی جانب جا کر ٹھہر جاتا تھا۔ نہ جانے سحرش کس حال میں ہوگی، کیا کر رہی ہوگی۔ اس بیچاری کا تصور صرف اتنا ہی تھا کہ وہ خوبصورت اور حسین ہے، ورنہ تو کئی جوان لڑکیاں گھروں میں موجود ہوتی ہیں۔ اور دوسری طرف فیاض کا بھیانک روپ میرے قہر و غصے میں اضافہ کرتا جا رہا تھا۔ میں نے اسے ختم کرنے کا منصوبہ پوری طرح ترتیب دے رکھا تھا۔ اسے قبرستان میں لانا تھا، وہیں اسے ختم کر کے لاش کو کسی گڑھے میں پھینک دینا تھا اور یہ مشہور کر دینا تھا کہ اسے چڑیلوں آسیبوں نے قتل کیا ہے۔ اس منصوبہ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے میں نے تیز دھار خنجر بھی اپنی کمر میں باندھ لیا تھا۔ انتظار تھا تو صرف اندھیرا پھیرنے کا۔ ادھر اندھیرا پھیرنا تھا، ادھر اس کی زندگی کا چراغ گل کر دینا تھا۔ دن زیادہ لمبا نہ تھا، شب و روز سردیوں کے تھے۔ صبح سویرے ہی گاؤں کے گرد و نواح گہری دھند پڑ جاتی تھی اور یہی حال رات کی تاریکی میں بھی ہوتا تھا۔ رات ہوئی تو میں فیاض کے گھر جا پہنچا۔ وہ گھر نہ تھا، پتہ چلا کہ کہیں باہر ہی کھیتوں میں موجود ہے۔ اس کا گھر نہ ہونا مجھے مزید شک میں ڈال گیا۔ رات والا منظر دوبارہ نظروں کے سامنے ابھرنے لگا، یوں لگا جیسے وہ آج پھر سحرش کے گھر کا رخ کرے گا۔ سحرش کا خیال آتے ہی میں نے اپنا رخ قبرستان کی جانب کر لیا۔ قبرستان پہنچ کر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہاں کوئی موجود ہو۔ کون ہے؟ میں نے بہادری سے کہا۔ فیاض میرے سامنے آ گیا۔ وہ خوف و ڈر میں بھیگا ہوا تھا، جسم میں کپکپاہٹ تھی، آواز میں لرزش تھی۔ مجھے دیکھ کر جیسے وہ حوصلہ مند ہو گیا، بولا، شکر ہے تم آ گئے، ورنہ نہ جانے میرے ساتھ کیا ہو جاتا۔ تم نے تو خواب میں کسی سائے کو اپنے قریب دیکھا تھا اور میں نے حقیقت میں اسے دیکھا ہے، ایک لڑکی کو۔ وہ دیکھو، درختوں کے اوٹ میں کھڑی ہے۔ اس نے میری توجہ درختوں کی جانب کروائی۔ میں نے درختوں کے اوٹ میں دیکھا، کچھ دکھائی دیا۔ مجھے شک محسوس ہوا جیسے وہ مجھ سے بہت بڑا ڈرامہ کر رہا ہے، کیونکہ میں نے بروقت یہاں پہنچ کر اس کے گھناؤنے منصوبے کو ناکام بنا دیا تھا۔ میرا ہاتھ کمر پر باندھے خنجر کی جانب بڑھتا گیا۔ میں نے اسے محسوس بھی نہ ہونے دیا کہ میں اسے قتل کرنے لگا ہوں۔ اس کا کیا گیا ڈرامہ میں نے شروع کر دیا۔
فیاض تم سچ کہتے ہو، واقعی وہاں کچھ ہے، مجھے بھی وہ دکھائی دے رہے ہیں۔ تو تم ڈرپوک واقعی ہو، لیکن وہ میرے ہاتھ سے بچ کر نہیں جا سکتی۔ انہیں لفظوں کے ساتھ ہی خنجر اس کی نظروں کے سامنے کر لیا۔ وہ خوف و ڈر سے پسینہ پسینہ ہونے لگا۔ میں پھرتی اور مہارت سے کام لیتے ہوئے ایک زوردار وار اس پر کر دیا۔ ایک بھیانک چیخ اس کے حلق سے نکل کر ویرانے میں گونجی۔ اس کے بعد اس نے حسد بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھا، جسے کہہ رہا ہو کہ رات تم نے مجھے بے گناہ قتل کر دیا ہے، حالانکہ میں بے قصور تھا۔ میرا تمہاری سیرت سے کسی قسم کا کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا، لیکن کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ اکڑتی ہوئی سانسوں کے ساتھ وہ چند گھڑیوں کے لیے تڑپا، اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے کہا کہ میرے علاوہ بھی اس قبرستان میں کوئی موجود ہے جو یہ تمام منظر دیکھ رہا ہے، کیونکہ کسی کا سایہ مجھے درخت کے ساتھ اوجھل ہوتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ خوف و ڈر سے میرا دماغ چکرانے لگا، لیکن جلد ہی پرسکون ہو گیا، کیونکہ درخت کے پیچھے پوشیدہ سایہ سیرش کا تھا، جو آہستہ آہستہ چلتی ہوئی میرے قریب آئی۔ اس کے لبوں پر فاخرانہ مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں ٹھاٹھیں مارتا پیار کا سمندر بھی تھا۔ جان اس شخص سے بہت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اگر تم اسے قتل نہ کرتے تو یقیناً میری زندگی کی شمع یہ گل کر دیتا۔ وہ کئی دنوں سے میرا پیچھا کر رہا تھا، اب بھی اس نے ایسا ہی کیا۔ مجھے اس قبرستان میں اس نے دیکھ لیا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ میں اسے دیکھتے ہی ڈر گئی اور ادھر ادھر چھپنے لگی، لیکن وہ بہت چالاک اور تیز تھا۔ میرا پیچھا کرتا رہا، مجھے پکڑنے کی کوشش کرتا رہا۔ تب میری نظر تم پر پڑی تو میں نے کہا، دیکھ میرا شہزادہ آ رہا ہے، اب تیرا کام تمام کر دے گا۔ میری بات سن کر اس نے تمہیں دیکھ لیا اور پھر چھپنے لگا، لیکن چھپ نہ سکا، پکڑا گیا اور مارا بھی گیا۔ تم نے نہ صرف میرے دل میں اپنے پیار کو مضبوط کیا ہے، بلکہ میرے اعتماد کو بھی پختگی بخشی ہے۔ اب میں بالکل پرسکون ہوں، یوں جیسے آزاد ہوائیں۔ سیرش کو مطمئن دیکھ کر میں بھی پرسکون ہو گیا۔ وہ بولی، بابا گھر میں ہیں، صرف تمہاری خاطر یہاں تک پہنچی ہوں۔ میں جانتی تھی کہ تم نے اس کو قتل کرنا ہے۔ اب میں جاتی ہوں، کل رات جھیل کنارے ملوں گی۔ اتنا کہہ کر وہ چل دی اور میں لاش کو ٹھکانے لگانے سے متعلق سوچتا رہا۔ کافی دیر تک سوچوں میں محور بننے کے بعد میں نے اسے اٹھایا اور ایک گہرے گڑھے میں پھینک دیا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد میں چلتا ہوا جھیل کنارے پہنچا۔ خنجر کو بیچ جھیل میں پھینک کر پرسکون سانس لی۔ مجھے فیاض کے قتل کا ذرا بھی پچھتاوا نہ تھا، بلکہ اس کے علاوہ کوئی اور بھی میری سیرش کے قریب ہونے کی کوشش کرتا، اسے بھی قتل کر دیتا۔ جب گھر پہنچا تو ہر طرف سکون کا عالم تھا۔ میں نے کمرے میں پہنچ کر اپنا جائزہ لیا تو لرز کر رہ گیا، کیونکہ بالکل خونی اور قاتل انسان دکھائی دیا۔ کپڑوں پر اس کے خون کے نشان جگہ جگہ نمایاں تھے۔ میں نے جلدی سے کپڑے تبدیل کر لیے اور اتارے ہوئے کپڑوں کو آگ لگا کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ یہی بس ایک نشانی تھی جو مجھے لوگوں کے سامنے قاتل ٹھہرا سکتی تھی، اور میں کوئی بھی ایسا نشان باقی نہ چھوڑنا چاہتا تھا۔ کہ دل مطمئن تھا، کپڑے مسلسل جلتے جا رہے تھے۔ اندر کمرے میں دبکے گھر والوں کو اس بات کی خبر تک نہ ہوئی کہ ان کے گھر میں ان کے درمیان ایک خونی اور قاتل انسان بھی موجود ہے۔ جب کپڑے جل کر خاک بن گئے تو میں نے تمام خاک کو بکھیر دیا۔ اس کے بعد جب دل کو پوری طرح تسلی ہو گئی، تب اندر کمرے میں بستر میں جا گھسا۔ چند لمحات گزرے ہوں گے کہ مجھے محسوس ہوا جیسے کسی نے دروازے پر دستک دی ہو۔ دستک دینے کا انداز بہت ہی دلکش تھا۔ راحت مجھے سیرش کی آواز سنائی دی۔ اس کی آواز سنتے ہی میں اچھل پڑا اور فوراً دروازہ کھول دیا۔ وہ لبوں پر مسکراہٹ سجائے کھڑی تھی۔ تم اور یہاں؟ ہاں،
بابا چلا گیا ہے، چلو جھیل کنارے چلتے ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ واپس گلی میں چل پڑی۔ اس کا حوصلہ و ہمت دیکھ کر میں ابھی تک تجسس و حیرت میں ڈوبا ہوا تھا۔ کیسی لڑکی تھی وہ، جیسے اندھیروں سے بالکل خوف و ڈر نہ تھا، یوں چل رہی ہو۔ حالانکہ سردی بھی بہت زیادہ تھی اور باہر کا ماحول بھی وحشت زدہ تھا، لیکن میں کیسے رک سکتا تھا؟ پیار کرنے والوں کو موسموں اور اندھیروں سے کیسا خوف، وہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ایسی ہی کیفیت ان لمحے میری بھی تھی۔ میں نے سیاہ چادر اوڑھی اور اس کے پیچھے چل پڑا، اور گاؤں سے کافی آگے نکل چکی تھی۔ میں بھاگنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ بعض گھر ایسے بھی تھے جن کے دروازے گلیوں میں کھلتے تھے۔ میری جنونی قدموں کی آہٹیں انہیں نیند سے بیدار بھی کر سکتی تھی۔ سو بنا آہٹ کے تیز قدموں کے ساتھ چلتا ہی رہا۔ وہ گاؤں کے باہر ایک درخت کے ساتھ کھڑے ہو کر میرا انتظار کرنے لگی۔ میرے قریب پہنچتے ہی وہ بولی، راحت، نہ جانے تمہارے پیار نے مجھ پر کیسا جادو کر دیا ہے کہ تمہارے علاوہ کہیں بھی دل نہیں لگتا۔ بس یہ دل چاہتا ہے کہ تم ہو، میں ہوں، اور گہری تنہائی ہو اور محیب سناٹے ہو۔ میں دعائیں کر رہی تھی کہ بابا گھر سے نکلیں اور میں تمہیں ملوں۔ آج جی بھر کر باتیں نہ کی تھی، اس لیے دل کو سکون نہ ملا تھا۔ بابا ابھی گھر سے نکلے ہی تھے کہ میں بھی نکل پڑی۔ پہلے جھیل کنارے تمہیں ڈھونڈتی رہی کہ تم دکھائی دو، لیکن جب تم یہاں نظر نہ آئے تو پھر تمہارے گھر جا کر پہنچی۔ مجھے بتاؤ، تم پر کسی کو شک تو نہیں ہوا؟ کیونکہ تمہارے کپڑے فیاض کے خون سے سرخ ہو گئے تھے۔ مجھے گھر میں بس یہی خوف تھا کہ کہیں تمہیں کسی نے دیکھ نہ لیا ہو۔ میں نے کہا، نہیں سیرش، مجھے کسی نے نہیں دیکھا، اور گھر والے بھی پرسکون سوئے ہوئے ہیں۔ میں نے کپڑے بدل لیے ہیں۔ ان کپڑوں کو جلانے کے بعد میں اپنے بستر پر لیٹا ہی تھا کہ تم آ گئیں۔ میری باتیں وہ بڑے غور اور دھیان سے سنتی رہی۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا، جیسے کسی قسم کا خوف بھی وہ اپنے اندر برداشت نہ کرنا چاہتی ہو۔ سیرش، میں بھی ایسی ہی کیفیت سے دو چار تھا۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، تمہاری ہمت و طاقت اور حوصلہ دیکھ کر کئی مرتبہ تو میں خود بھی خوف زدہ ہو جاتا ہوں کہ تم ایک عورت ہو یا کوئی اور مخلوق ہو۔ تو ڈیئر فرینڈس، آخر کیا ہوگا جب صبح ہوگی، جب گاؤں والوں کو پتہ چلے گا کہ فیاض کی موت ہو گئی ہے، جب قبرستان سے اس کی لاش ملے گی؟ کیا اس کا الزام راحت پر آئے گا یا جن اور بھوتوں پر آئے گا؟ آخر کیا ہوگا؟ یہ تھی راحت کی پچھلی زندگی، کہ وہ آخر کیسے سیرش سے ملا تھا اور اسے کیسے اس سے محبت ہوئی تھی، اور ان کے درمیان ایسی کیا کیا باتیں ہوئی تھی۔ یہ سب ان کی پچھلی زندگی کے بارے میں تھا، پچھلے دنوں کا تھا۔ اور ابھی جو ان کی لائف میں جو مسئلہ چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ سیرش کے بابا کو کسی نے اغوا کر لیا ہے، اور اس انسان کی تصویر سیرش نے راحت کو دی ہے۔ کیا راحت اس کے بابا کو ڈھونڈ پائے گا یا نہیں؟ اور تصویر میں چھپا شخص وہ کون ہے؟ آخر اس کو کس نے اغوا کیا ہے اور کیوں اغوا کیا ہے آخر؟ اور سیرش کے بابا تو انسان تو ہے ہی نہیں، ایک اور مخلوق ہیں، اور سیرش خود ایک اور مخلوق ہے، اور راحت ان ساری چیزوں سے انجان ہے۔ آخر کیا ہوگا اور راحت ان ساری چیزوں سے کیسے نکلے گا؟ تو ڈیئر فرینڈس، کیا وہ سیرش اپنے وعدے کے مطابق راحت سے شادی کرے گی یا نہیں؟ اور جب پتہ چلے گا راحت کو کہ یہ ایک جن زادی ہے، تب وہ اس سے شادی کرنا چاہے گا یا نہیں؟ اور آخر وہ سیرش کے بابا کو کیسے ڈھونڈے گا؟ وہ انسان تو ایک ہے نہیں، وہ تو ایک جن ہے۔ آخر اس کو کس نے اغوا کیا ہے اور اس کے بابا کو کہاں سے لائے گا؟ تو دیکھیے لاسٹ پارٹ میں۔ تو ڈیئر فرینڈس، میں ہوں کریم کے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اردو انوکھی کہانیاں۔